جی السلام علیکم۔ اے دل کی نیو ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر۔ اس ایپیسوڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ڈسکس کریں گے، اور اگر لڑکی کی زندگی میں کوئی پہلے سے لڑکا ہو اور لڑکے کی زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی، تو اس کی کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہو سکتی ہے۔ جو اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے دیکھا وہ کیا ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی، وہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جب ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوئی کہ جو ملیحہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس کی مدر اور اس کی بہن اس کے گھر کے دروازے پہ آتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آئی تو وہ لڑنے لڑانے کے موڈ میں تھی، لیکن انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کا تو نکاح ہو گیا ہے، تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں کہ چلو خسکم کہاں جہاں پاک، مطلب یہ کہ اب جو پریشانی تھی ان کو، وہ پریشانی ان کی دور ہو گئی، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کی نیت کیونکہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر ایک لڑکی زندگی سے نکل جائے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ملیحہ ہے وہ پورے ایونٹ میں بہت سنجیدہ رہتی ہے، اور چہرے پہ اس طرح پریشانی نظر آتی ہے۔ اور جو روحام ہے یعنی کہ اذان سمیع، ہم نے اسے بھی دیکھا کہ وہ بھی کافی سنجیدہ ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک پریشانی اس طرح کی ہے کہ وہ اس کے ذہن میں اس کے چہرے پہ ایک سوال ہے، جو وہ جب اپنی نیو برائڈ کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے بلکہ اس کے چہرے پہ ایک سوال ہے، تو وہ بھی کچھ پریشان ہے کہ یہ اس طرح سے خوش کیوں نظر نہیں آ رہی۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی مدر کو آ کے بتاتی ہے کہ اس کا تو اندر نکاح ہو رہا ہے، تو اس کی مدر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں تو اتنی جلدی یہ مشکل حل ہو جائے گی، تو یہ تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور جب وہ گھر جاتی ہیں شاپنگ کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن جو ملیحہ جسے پسند کرتی ہے، اس کی جو سب سے بڑی بہن ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ بھائی سے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہے، اور وہ ٹرکی میں دکھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو وہاں کے قانون کے مطابق اس کے اوپر سب قسم کی کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اس کے ساتھ پھل ہوتا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ بہو آ جائے گی تو میری بیٹی، بہو آ جائے گی تو شادی نہیں ہو سکے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ بیٹا ہی اندر چلا جائے گا۔ اب بیٹا کیونکہ جیل میں چلا گیا ہے، اور وہاں کے قانون کے مطابق دکھائیں گے، اسے دیر ہو جائے گی وہ جیل کے اندر، اور جب تک اس کی بیٹیوں کو جو مشکلات دیکھنی تھی سو دیکھنی پڑے گی۔ ماں کو لگ رہا تھا کہ شادی کرنے کے بعد مسائل ہوں گے، تو مسائل تو پھر بھی اس کے دروازے پہ آ گئے، اور معاشی حالات بھی ان کے ظاہر ہے آگے جا کے دکھائیں گے کہ پریشانی سے گزریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ روحام نے وہ سوال جو اس کے ذہن میں تھا وہ آخر کو اس نے اسے پوچھ لیا، اور اس نے کہا کہ روحام نے تو بتایا میرے ساتھ تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں بھی اپنی والدہ کی جو پسند ہے اس کے پر مطمئن ہوں۔ اور یہ سین مجھے بہت اچھا لگا، جب وہ نماز پڑھی ہوتی ہے وہ اس کے لیے چائے لے کے آتا ہے، تو یہ بڑا کیئرنگ والا سین تھا جو مجھے اچھا لگا دیکھنا۔ اور وہاں پہ یہ سے بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی تھی، اور میں بہت لائل ہوں، اور میں بہت آنیسٹی کے ساتھ چلوں گا، اور وہ میرا ماضی تھا۔ اور اس لڑکی نے لیکن اپنی کوئی سٹوری اس کو نہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے اس کو اس بارے میں کوئی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ کل کہیں نہ کہیں تو یہ آمنا سامنا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے لڑکیوں کو تو یہ تو سچویشن پر ہے، کبھی کبھی کچھ مرد سن لیتے ہیں لڑکیوں سے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہتے اور اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بات نہیں پسند کرتے کہ عورت کی بھی کوئی کہانی ہو، تو اسے ہمیشہ اس بات کو ہائٹ رکھ کے ہی چلنا پڑتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر دونوں چیزیں چلتی ہیں، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے۔ اور بہرحال ہم نے دیکھا کہ ایک اچھے والدین کی یہ اولاد ہے روحام، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ والد صاحب بہت اچھے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، اکیلی کیسے رہیں گے، آپ ہمارے گھر میں آ کے رہیں۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو اس کی مدر ہے وہ بھی بہت اچھی ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، اور صبح صبح ناشتہ بھی بناتی ہیں، اور اس سے کیا نام ہے سوپ بھی بناتی ہیں، تو دکھاتے ہیں بہت مطلب سمجھدار خاتون اور پیار کرنے والی فیملی ہے، کیئرنگ فیملی ہے۔ اور یہ ماں جو اپنے بیٹی کو گھر سے نکلتے ہوئے کہتی ہے دروازہ بند کر لینا، لاک کر لینا، یہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو ضرور ریمائنڈ کروا دینا چاہیے۔ ڈرامے کے ذریعے ہم نے یہ دیکھا، والدین نے بتایا، اور یہ اچھی بات ہے، اس چیز کو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ضرور چاہیے۔ یہ اچھی بات ہوتی ہے، ایک اچھا میسج ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ روحان اس لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ والدین بہت اچھے ہیں،
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جب اپنی مدر سے ملنے جاتی ہے تو اپنی مما کو کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ آپ کے علاوہ میرا کوئی اور نہیں ہے. تو اوبویسلی ابھی اس نے اپنے ہسبینڈ کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ بے دہانی میں یہ بات کہہ دیتی ہے. تو اس کی مدر اس کو روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، روحام بھی تمہارا ہے اور تمہارا خیال رکھے گا. تو وہ پھر فوراً اپنی بات کا جواب دیتے ہی کہتی ہے کہ نہیں، تبسم میڈم جیسا تو میرا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا. تو کہتی ہے کہ میں روحام کو سکھا دوں گی. تو یہ ایک اچھی بات تھی، ایک اچھی نوٹ ہم نے دیکھا. اور اس کی مدر جنسی اس کی یعنی کہ ملیحہ کی جو ساس ہیں وہ ان کے پاس پورا دن کے لیے رک گئی ہیں. یہ بھی ایک اچھا جیسچر ڈرامے میں دکھایا. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم دو لوگوں کے تعلقات ایک رشتہ بناتے ہیں تو دل سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور بہن بھائیوں کی طرح جس طرح ایک رشتہ بنتا ہے وہ اس رشتے کو اگر سمجھیں تو سب کچھ اچھا لگتا ہے. ورنہ یوزلی ہوتا ایسا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ تو لڑکی والے ہیں، ہمارا کیا کام، وہ تو لڑکے والے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز انہوں نے اچھی دکھائی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو لڑکی ہے جس کو روحام پسند کرتا تھا، اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی ساس سے بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں بہت پوسیسیو ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا بیچ میں آئے بھی. تو یہ تو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ شیشے کے محل میں جیسے اس نے اس کو قید کر رکھا ہے. اتنی گھٹن ہو جاتی ہے، اتنی گھٹن بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا یہ تو مینٹل سکنس ہے، اسے محبت نہیں کہتے. اور دوسرا یہ کہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی وہ یہ کہ اگر کسی لڑکی کی زندگی میں کوئی اور ہو تو ہوتا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کمپیریزن کرتا رہتا ہے. اور لڑکے کی زندگی میں بھی اگر کوئی لڑکی ہو پہلے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی بیوی کا کمپیریزن کرتا رہتا ہے کہ اس نے ایسے کہا تھا، وہ ایسے کہتی تھی، وہ ایسے کہتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا. تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب زندگی میں آپ آگے بڑھ جائیں تو پھر آگے ہی بڑھ جائیں، پھر پیچھے والی باتیں یاد کرنی نہیں چاہیے، اور کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ایسا یاد بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے زندگی آپ کی آگے کی بھی خراب ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. اور اگلا آپ کا فیس ریڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، یہ لڑکی سوچتی ہے کہ یہ لڑکا کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، کہیں اور ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیال رکھنا چاہیے. جب آگے بڑھ جائیں تو صرف آگے بڑھ جائیں، پیچھے کے سارے دروازے اور چیپٹرز بند کر دینے چاہیے. اسی طریقے سے آگے کی زندگی اچھی گزرتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.